نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو خلق عظیم سے تعبیر کیا اور قرآن مقدس کی بے شمار آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی گواہ ہیں اور احادیث طیبہ شاہد ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی بات کی گئی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ سب سے بہتر اور برتر دین والے ہیں، یعنی خلق کی تعبیر دین سے کی گئی ہے۔ اور حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اور ایک دیگر حدیث میں حضرت ام المومنین ہی سے وارد ہے کہ آپ سے جب سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے تو آپ نے سورہ مومنون کی 10 آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے بہت ساری دیگر احادیث طیبہ ہیں اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک دوسری جگہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور آپ کے نرم مزاج ہونے کا بھی بیان کیا ہے، اور اس کی ضد سخت مزاجی بدخلقی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی فرمائی ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم معلوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے ہی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق والے تھے، اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ما کان فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ فطری طور سے فحش کرنے والے تھے اور نہ ہی تکلفاً فحش کہنے والے یا کسی غلط کام سے متصف تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتی ہیں ولا سخابا فی الاسواق، نہ بازاروں میں پہنچ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زور سے بات کیا کرتے تھے یا شور و غوغا کرتے، اس طریقے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہ تھی۔ اور آپ کے تعلق سے آپ فرماتی ہیں کہ ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، ولیکن یعفو ویصفح، لیکن جب بات آتی کوئی اگر آپ کے ساتھ برائی کرتا تو آپ اسے معاف فرما دیتے تھے اور آپ اسے درگزر کر دیتے تھے۔ اور خلق حسن کی تعریف حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کی ہے اس کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں بذل المعروف و بسط الوجہ و بذل المعروف و کف الاذی، یعنی لوگوں کے ساتھ مسکرا کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ خلق حسن کی تعریف میں شامل ہے، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور لوگوں سے
برائی کو روکنا یا خود برائی سے باز رہنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلکہ جس کے اندر بھی خلق حسن پایا جائے گا اس کے اندر یہ صفت ہوں گی، تب اسے خلق حسن سے متصف کہا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق وہ قرآن تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے دیگر آیت کریمہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور آپ کا اخلاق ہے کہ آپ لوگوں کو نہ جو ہے برائی کی طرف جاتا دیکھ پاتے تھے اور نہ ہی لوگوں کو جو ہے برا کرتا ہوا آپ دیکھتے تھے، بلکہ لوگوں کو کوئی پریشانی پہنچے، لوگوں کو کوئی تکلیف ہو، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، اگر کسی کو کوئی پریشانی پہنچتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم کی طرف جائے یا ایسا کوئی عمل کرے جس سے وہ جہنمی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات دن کوشاں رہتے تھے کہ لوگ مسلمان بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں شامل ہے، اور اخلاق وہ اچھائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اچھائی ہی جس کے اندر جتنی خوبی ہوں گی اسی کو خلق حسن سے اور جو ہے اچھے اخلاق سے متصف کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا جو ہے اتنی رحمت تھی، اتنا حیا تھا، اتنا کرم تھا کہ آپ کے یہاں ایک مرتبہ دعوت سے لوگ بلائے گئے، صحابہ کرام آئے، اور آنے کے بعد باتوں میں جو ہے کچھ دیر رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ رخصت ہو جائیں، لیکن وہ نہ نکلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرما دی کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک ٹکڑا ہے فیستحیی منکم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے ہیں، جو بات کہنا جو چاہیے اس کو بھی حیا کی وجہ سے، اور مسلمانوں سے دوری نہ ہو، مسلمان آپ سے متنفر نہ ہو، لوگ نفرت نہ کریں، تو آپ حیا کی وجہ سے وہ بات نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق اور بلکہ اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اس لیے میری جو ہے بعثت ہوئی ہے، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق وہ مکمل ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ بہت ہی بہتر اور برتر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے تعلق سے اگر دیکھا جائے، بات جو ہے قرآن مقدس دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یقیناً تمہیں میں سے ایک رسول آیا اور عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا، تمہارا مشقت میں پڑنا، تم پر کوئی پریشانی آئے تو وہ اس نبی پر گرا گزرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور تمہارے لیے بہت خواہش مند ہیں، تمہاری خیر خواہی کے بڑے حریص ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اور فرماتا ہے قرآن آگے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہیں۔ ان آیت کریمہ کے جو ہے جز سے، ان آیت کریمہ کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی بلند اخلاق والے ہیں، اور خود قرآن کریم اس کی جامع اگر تفسیر کر دی جائے قرآن کریم کی تو سراپائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گا، اور قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بڑے ہی اخلاق والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل
تفضیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے۔ السلام علیکم۔ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.